السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں سب سے پہلے بیان کس نے کیا اور انجام کیا نکلا، یہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک اسلام میں مردوں کی تعداد 38 ہوئی تھی کہ سب لوگ مسجد حرام کے ارد گرد، وہاں مسجد حرام میں بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی بیٹھے تھے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے خاندان میں بیٹھا تھا، اپنے اپنے قبیلے میں بیٹھا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمیں علل اعلان دین کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہماری مسلمانوں کی تعداد ذرا کم ہے، روکنے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اتنے جری مسلمان ہو چکے تھے کہ پھر آگے کا انہوں نے نہیں سوچا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں سے آگے جو بات چل رہی ہے، جو لوگ آج کل وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر نے علل اعلان دین کی دعوت شروع کر دی، ان کے سر عام سب کے سامنے دین کی دعوت شروع کر دی۔ اتنے میں لوگ اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو شخص آیا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق پہ ایک قسم کا ایسا ہاوی پنجہ مارا کہ منہ موڑ کے نیچے گرا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور مارنے لگ گیا، اور اتنا مارا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کا اور چہرے کا یہ حال کر دیا کہ حضرت صدیق کو دیکھنے والا کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اب مار کے مارنے والوں نے بے ہوش کر دیا، اور پھر خاندان نے، قبیلے والوں نے اٹھایا اور حضرت صدیق کو صدیق کے گھر لے گئے، وہاں پہ پہنچا دیا، اور حضرت صدیق بے ہوشی کے عالم میں تھے کہ سب لوگ جانے لگے، اور جاتے ہوئے حضرت صدیق کی والدہ حضرت ام خیر سے کہہ کے گئے کہ حضرت ابو بکر کا خیال رکھیں۔ حضرت ابو بکر کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انتظار میں تھیں کہ کسی طرح سے میرے بیٹے کو ہوش آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک والدہ اپنے بیٹے کو سامنے بے ہوشی کے عالم میں پاتی ہے تو پھر والدہ کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوش پایا تو حضرت صدیق کے سامنے حضرت ام خیر یعنی کہ حضرت صدیق کی والدہ حلوہ لے کے آئیں، کھیر لے کے آئیں، میٹھی کوئی چیز لے کے آئیں تاکہ میرا بیٹا کھائے اور تھوڑا سا سکون کی حالت میں واپس لوٹ آئے۔ لیکن حضرت صدیق کو اس وقت کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی اور کسی چیز کا سامنے کوئی خیال نہیں آ رہا تھا، خیال تھا تو صرف ایک ہی خیال تھا، محمد عربی کا خیال تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے میرے آقا کی کیا صورت، کیا پوزیشن ہوگی، کیا حال ہوگا۔ تو پوچھا، اماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ حال ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہو، اور جو ہی ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ بات، ذرا کچھ کھاؤ تو صحیح، پیو تو صحیح، ذرا کچھ سکون تو کرو۔ تو کہا نہیں، مجھے اگر سکون چاہیے تو محمد عربی کی خبر میں چاہیے۔ کہا میں کیسے پتہ کروں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ کہا کہ جاؤ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیے اور ان سے خبر لے کے آئیے۔ تو یہ حضرت ام خیر حضرت ام جمیل کے پاس پہنچی۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کس محمد کی بات کرتی ہیں، کس ابو بکر کی بات کرتی ہیں، میں تو نہیں جانتی ان کو۔ تو گویا کہ وہ ساتھ لے کے چلی گئی، حضرت صدیق کے سامنے پہنچی۔ تو حضرت صدیق نے پوچھا، ام جمیل بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ کیسا جان نثار اسلام میں شخص تھا کہ اللہ نے پھر انجام کیا دیا، بدلہ کیا دیا کہ پورا خاندان، کیا پوری لڑی، پوری پشت، اوپر والے بھی نیچے والے بھی اللہ پاک نے اسلام سے روشن کر دیا۔ یعنی کہ ماں باپ بھی مسلمان ہوئے، خود بھی مسلمان ہوئے، اور آگے اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ ایسا مقام اللہ پاک نے اسلام میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ام جمیل رضی اللہ عنہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر یہ آپ کی والدہ سامنے ہیں، کیا میں کیسے بتاؤں؟ تو فرمایا کہ آپ نہ گھبرائیے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ شروع میں اگر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی خیر خبر کبھی بتانا پڑتا تھا تو اتنی احتیاط سے بتانا پڑتا تھا کہ خود کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔
مگر جب کہا کہ یہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں تو میں کیا کہوں، تو فرمایا کہ ام جمیل آپ اسے گھبرائیے نا، یہ میری والدہ ہیں، یہ کچھ نہیں کہیں گی، آپ مجھے بتائیں۔ اور ویسے بھی جب ایک والدہ اپنی اولاد کو خوش کرنے پہ آ جائے تو پھر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ بھی اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں، برداشت کر لیتی ہیں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے۔ آج اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کے حقوق اور اپنی اولاد کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ لیا حضرت صدیق کو، بلکہ نہ ابھی یہ حال تھا کہ کہا کہ وہ فلاں چند صحابہ کرام، چند مسلمان نوجوان فلاں جگہ فلاں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں باسلامتی بامن وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ لے جائیے، مجھے وہاں پہ پہنچائیے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ جب ادھر ادھر لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو لوگ جاگ رہے ہیں اور باہر آنے جانے والوں کا رستہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے سکون کرنے لگے۔ پھر جب دیکھا کہ سارا مکہ سو چکا ہے، آنے جانے والوں کے لیے رستے بند ہو گئے، گلی بازار میں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ان دونوں نے اپنے سہارے، کندھوں کے سہارے سے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچایا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، چوما اور جھک گئے، اور سارے صحابہ اکرام بھی جھک گئے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران بھی ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہوگا جس شخص نے میرا یہ چہرے کا یہ حال کیا ہے؟ اور ساتھ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ام خیر ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کلمہ پڑھایا، تو حضرت ام خیر بھی وہیں پہ مسلمان ہو گئیں۔ اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق والے اس دن زخمی حالت والے دن حضرت حمزہ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں حمزہ بن عبد المطلب، وہ بھی اسی دن اسلام لے آئے۔ تو جو بات تھی کہ حضرت اسلام میں سب سے پہلے بیان کس نے کیا اور انجام کیا ہوا، بیان سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کیا، اور انجام یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا اور پھر دعا دی، اور آپ کی والدہ کو اسلام کی دولت سے اللہ پاک نے مالا مال کر دیا۔ اور پھر صرف یہیں پہ بس نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ پاک نے انجام دکھایا کہ حضرت ابو بکر کے والدین بھی مسلمان ہوئے، آگے پھر خود بھی مسلمان، اور آگے پھر آل اولاد بھی مسلمان، خود یعنی کہ اپنے بیٹے بیٹیاں بھی مسلمان، اور پھر آگے پوتے نواسے بھی مسلمان۔ کتنا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا۔ یہ تھا مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نثاری کا اور بیان کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت صدیق کی صداقت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔